مٹھائی دیکھنا شادی خوشی اور حلال کی روزی ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کو کسی نے شیرینی دی ہے دلیل ہے کہ اس سے روزی پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے مٹھائی کھائی ہے دلیل ہے کہ منفعت پائے گا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. اما بعد، معزز سامعین گرامی، خوابوں کی تعبیر میں ناچیز مولانا حافظ عبدالفتاح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس خواب کی تعبیر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خواب میں مٹھائی، حلوہ، گلاب جامن، کوئی بھی میٹھی چیز اگر آپ نے خواب میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے یا ویسے دیکھا ہے تو اس کا تعبیر انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ مٹھائی کھانا جو ہے خوشخبری اور حلال کی روزی اور فائدہ اور رزق ملنے پر بھی دلالت کرتا ہے، اور مٹھائی بانٹنا خیر و برکت کا موجب ہے، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرے گا، اور مٹھائی پر جو ہے مختلف جو ہے اقوال اور بھی موجود ہے۔ مٹھائی دیکھنا یا کھانا عزت بڑھنے کی بھی دلیل ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو اہل تعبیر ہے، تعبیر کے امام ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خواب میں شیرینی یعنی مٹھائی دیکھنا شادی خوشی اور حلال کی روزی ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کو کسی نے شیرینی دی ہے دلیل ہے کہ اس سے روزی پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس نے مٹھائی کھائی ہے دلیل ہے کہ منفعت پائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مٹھائی خوبصورت کنیز ہے، اور اگر دیکھے کہ شیرینی یعنی مٹھائی سفید ہے دلیل ہے کہ پارسا ہوگا، اور اگر شیرینی سرخ ہے دلیل ہے کہ بدمست اور عیش پرست ہوگا، اور اگر زرد رنگ کی مٹھائی دیکھے تو بیمار صفت خادم پر دلیل ہے۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر مٹھائی خواب میں دیکھا ہے تو اس کے خواب کا تعبیر 4 وجہوں پر یعنی 4 طرح سے آتا ہے۔ نمبر 1 منفعت یعنی اسے کوئی فائدہ ملے گا، نمبر 2 مال حلال اسے ملے گا، اور نمبر 3 علم و ادب اور دانائی و حکمت بھی ہے، اور نمبر 4 خوب رو کنیز۔ یہ علماء کرام کے اقوال تھے۔ اب ہم آپ کے سامنے جو ہے تفصیلاً کچھ اور جو ہے تعبیرات جو مختلف بڑے بڑے کتابوں سے لی گئی ہے علماء کرام کی تحقیقات کے بعد وہ بیان کریں گے۔ خواب میں مٹھائی دیکھنا، دین میں اخلاص، قیدیوں کی رہائی، مسافر کی آمد، مریض کی شفا، کنوارے کی شادی، ہدایت، توبہ، علم، قرآن، اولاد، عمدہ، خدمت گار، رزق حلال اور برکت و نعمت ہے۔ مٹھائی کا چمٹ جانا تعریف میں مبالغہ، جھوٹ یا پھر اچھی بات ہے۔ مٹھائی کو شہد سے تیار کرنا سہولت رزق و منصوب کی دلیل ہے۔ وہ مٹھائی جو ہاضمے کے لیے مفید اور گرم ہو، بلند مرتبہ اور غم، تنگی و امراض کا دفیع ہے۔ ہر وہ مٹھائی جس کے کھانے سے انسان کے مرض میں زیادتی ہوتی ہو، خواب میں اس کا کھانا زیادتی مرض کی دلیل ہے۔ مگر وہ مٹھائی جو شرابوں، پھلوں کے شیروں یا عصیروں سے بنائی گئی
ہو امراض سے شفا کی دلیل ہے۔ اسی طرح خراب شدہ مٹھائی جس کے کھانے سے مرض زیادہ ہو، زیادہ کھانا مرض کی دلیل ہے۔ اسی طرح خراب شدہ مٹھائی جس کے کھانے سے مرض زیادہ ہو، اس کا کھانا زیادتی مرض کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب میں فالودہ کھایا، اسے کسی نے فالودہ دیا تو فالج کے مرض میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ حلوہ جن 4 مرکبات سے تیار ہوتا ہے، یعنی شہد، شکر، گھی اور کھجور، ان میں سے کسی بھی چیز کا کھانا پر مسرت، اچھی اور خطرات سے پاک زندگی گزارنے کی دلیل ہے۔ حلوہ سے رزق حلال اور شیرین کلام مراد ہے۔ یہ مومن کے لیے حلاوت ایمان اور فاجر کے لیے حلاوت دنیا ہے۔ تو یہ مختلف اقوال جو ہے ہم نے مختلف جگہوں سے آپ کے سامنے پیش کیا، تو امید ہے کہ ان میں جو ہے آپ کے خواب کا تعبیر آپ کو مل گیا ہوگا۔ تو مزید بہترین تعبیرات کے لیے جو ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اس سے علاوہ ہم آپ کو ایک بات سمجھانے جا رہے ہیں کہ یہ جو خواب آپ دیکھتے ہو، تو اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وقت ہوتا ہے کہ آپ نے خواب کس وقت میں دیکھا ہے۔ جس طرح اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر اس کا خلاصہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو رات کے جو خواب ہوتے ہیں ان کو دن کے خوابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جو رات کے پہلے حصے میں خواب دیکھے جاتے ہیں اور جو آخری حصے میں دیکھے جاتے ہیں اور جو درمیان میں دیکھے جاتے ہیں رات کے، تو ان میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ یعنی بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ صبح سے جتنا قریب ہوگا آپ کا خواب اتنا ہی جلدی ظاہر ہوگا اور سچ ہوگا، اور صبح صادق کے جتنا بھی دور ہوگا اتنے دیر سے جو ہے اس کا تعبیر ظاہر ہوگا۔ اور زیادہ تر جو ہے جو سحری کے وقت کے صبح صادق کے خواب ہے وہ سچے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ مختلف جگہوں پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے آسمان پر آ کر جو ہے سحر کے وقت جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو بھی اس وقت بہترین خواب جو ہے لاتا ہے تاکہ وہ اپنے جو ہے آگے کی زندگی کے بارے میں جان لے اور انہیں جو ہے فائدہ ہو۔ تو اس کے بارے میں مختلف احادیث آتے ہیں کہ خواب جو ہے نبوت کا 40واں حصہ ہے، بعض جگہ جو ہے اس کو 25واں حصہ اور بعض جگہ جو ہے کم اور زیادہ بتایا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ آخر زمانے میں جو ہے لوگوں کے جو ہے خواب سچے ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے بعد جو ہے تمہارے لیے صرف مبشرات باقی رہیں گے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات ہے کیا؟ کہتے ہیں یہ اچھے خواب جو ہے یہ مبشرات میں سے ہے۔ تو یہ جو تعبیرات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، آپ نے پہلے اپنے خواب کو ذہن نشین کرنا ہے، پھر ان تعبیرات کے اوپر اس کو جو ہے دیکھنا ہے کہ کس تعبیر پر آپ کا خواب آ رہا ہے۔ اگر آپ نے مختلف چیزیں دیکھا ہے تو تمام چیزوں کی جو ہے تعبیرات ہمارے جو ہے چینل میں آپ کو جو ہے ویڈیوز میں ملیں گے۔ جس طرح اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ان ویڈیوز میں ہوم پیج پر جا کر پھر ویڈیوز میں جائے، تو ویڈیوز کے اندر جو تمام ویڈیوز موجود ہے ان میں اپنے باقی خوابوں کو بھی تلاش کرے، پھر اس خواب سے بھی جو ہے کچھ دیکھ لے، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے مٹھائی، شہد، گلاب جامن کے بارے میں ملے گا۔ یہ تمام جو ہے مٹھائیاں اس میں شامل ہے، چاہے حلوہ ہو، چاہے شہد ہو، چاہے دوسری مٹھائی ہو، میٹھی چیزوں کے بارے میں جو ہے اس میں بتایا گیا ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی اگر میٹھا چیز دیکھا ہوگا تو اس میں جو ہے آپ کو آپ کے خواب کا انشاءاللہ تعبیر ملے گا۔ جس طرح سے علماء کرام کے اقوال ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، آپ نے ان میں غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے خواب کا تعبیر آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر آپ ہم سے اپنے خواب کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی پیچیدہ خواب ہے، تو اس کو کمنٹس میں شیئر نہ کریں، بلکہ جو ہے آپ ہمیں فیس بک پر ہم سے رابطہ کریں، جس طرح اسکرین پر آپ کو اس کا
لنک نظر آ رہا ہے، اور تعبیر 313 جو ہے ہمارے URL کا آخری حصہ ہے، شارٹ کٹ ہے۔ اسی طرح آپ ہم سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں وہاں بھی فالو کریں اور ہمارے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، تاکہ ہمیشہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملے نوٹیفیکیشن ان کے۔ تو مزید تعبیرات کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔